بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سہیل کا حسن اور خوبصورتی لڑکیوں پر جس طرح اثر انداز ہوتا تھا، اسے مسز دورانی نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ وہ خود بھی گھاگ عورت تھی اور مارکیٹ میں رکھی ہوئی مختلف اشیاء کی قیمت سے اچھی طرح واقف رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امیر خاندانوں کی ماڈرن لڑکیاں سہیل جیسے لڑکے تلاش کرتی رہتی ہیں، اور ان کے کلب اور ہوٹل جوائن کرنے کا بڑا مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے سہیل کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک عمدہ پروگرام ترتیب دیا تھا، لیکن بس تقدیر کو یہ سب کچھ دکھانا تھا۔ سہیل اس سے بڑا گھاگ تھا، اور اب مسز دورانی سہیل کے چنگل میں کسی مکھی کی طرح پھنس گئی تھی۔ اس کی شخصیت پر غور کرتی تو اسے غصہ آنے لگتا۔ ایک معمولی سا نوجوان جو خود کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، لیکن جب گزرے ہوئے حالات پر غور کرتی تو وہ نوجوان اسے معمولی نظر نہیں آتا تھا۔ جتنا غور و خوض کرتی الجھتی چلی جاتی۔ اس کی شخصیت کے کتنے روپ ہیں، یہ بات مسز دورانی کی سمجھ میں آج تک نہیں آ سکی تھی۔ بے شمار خطرناک لوگ، جس میں گرینگو جیسی شخصیت بھی شامل تھی، سہیل کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ آخر کیوں؟ آخر کون سی خوبی ہے اس میں؟ اس کی شخصیت میں کیا پوشیدہ ہے؟ اور اب وہ مسز دورانی کو انگلیوں پر نچا رہا تھا۔ بھلا بری زندگی میں داخل ہونے کے بعد کسی کا اعلی کار بن کر رہنا کہاں کی دانش مندی ہے، لیکن وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ملک کے کسی گوشے میں وہ سہیل کی دسترس سے دور جا سکتی ہے۔ یہاں سے بھاگنے میں اسے کامیابی حاصل ہو سکے گی یا نہیں، ہر وقت اس کا ذہن سہیل ہی میں ڈوبا رہتا تھا۔ چشم تصور میں وہ سہیل کی گردن نرخرے کے پاس سے کٹی ہوئی دیکھتی، جس سے گاڑا گاڑا سرخ خون بہہ رہا ہوتا، لیکن جب تصور کی دنیا سے واپس لوٹتی تو اسے بے حد خوف محسوس ہوتا کہ کہیں اس کے خیالات سہیل نے پڑھ تو نہیں لیے۔ سہیل نے اسے کہاں کہاں زچ نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی حسن پرست عورت تھی۔ ایک عورت کی حیثیت سے اس نے سہیل کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا، کمبخت اگر اسے اپنے ماتحتوں میں کوئی خاص مقام ہی دے دیتا تو شاید دل کی خلش اس قدر شدید نہ ہوتی، لیکن اس کی کیا حیثیت تھی؟ وہ تو معمولی درجے کی اعلی کار بن کر رہ گئی تھی، اور یہ بات مسز دورانی کو کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بعض اوقات جھنجھلاہٹ میں وہ جان کی بازی لگانے پر تیار ہو جاتی، سوچتی کہ وہ پستول لے کر جائے گی اور سہیل کا سامنا ہوتے ہی پستول اس پر خالی کر دے گی، لیکن جب وہ حقیقت کی دنیا میں آتی تو اسے محسوس ہوتا کہ یہ فعل اس کے بس کا نہیں ہے۔ اسی ذہنی بحران کا شکار تھی ان دنوں ان کے درمیان میں سمارا آکودی، خوبصورت شہزادی جو عمر میں سہیل سے کہیں زیادہ تھی۔ بڑے چرچے ہو رہے تھے اس کے ان دنوں، خاص طور سے جرائم پیشہ افراد کے درمیان۔ دادل وغیرہ بھی شہزادی سمارا کے بارے میں اس سے تذکرہ کر چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے مسز دورانی کہ سمارا کس ریاست کی شہزادی ہے؟ ہاں، میں مل چکی ہوں اس سے۔ اوہو، کسی خاص مسئلے میں؟ دادل نے پوچھا۔ یہی سمجھ لو، مسز دورانی بیزاری سے بولی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے مسز دورانی؟ مسئلہ تو اس شیطان کو معلوم ہوگا، مسز دورانی دانت پیس کر بولی۔ کس شیطان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سہیل کی اور کس کی؟ اوہو، مسز دورانی سوچ سمجھ کر دادل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں میں، شیطان کا روپ اس سے مختلف ہو سکتا ہے، مسز دورانی بادستور تیز لہجے میں بولی، اور دادل کے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ نہیں مسز دورانی، براہ کرم نہیں، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ کوئی بدروح ہو جو ہر وقت ہمارے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ بزدل ہو تم لوگ، قطعی ناکارہ۔ میں تو عورت ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم میں کوئی بھی مرد نہیں۔ خدا کے لیے مسز دورانی، خدا کے لیے آپ میرے ساتھ ایسی گفتگو نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں ان سے عشق کرتا ہوں یا ان کے عقیدت مندوں میں سے ہوں، بلکہ کہنا صرف یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کوئی بات ان سے چھپی نہیں رہتی، دادل نے کہا۔
ہوا بن کر سوار ہو گیا ہے وہ تمہارے ذہنوں پر، لعنت بھیجو اس پر۔ تم سمارا کی بات کر رہے تھے۔ ہاں، میں شہزادی کی بات کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے 23 ہیرے ہیں اس کے پاس، قیمتی ترین ہیرے، جنہیں وہ ایک بار ایک کلب میں نمائش کے لیے پیش کر چکی ہے۔ یہاں کے 3 بڑے جوہریوں نے ان ہیروں کو دیکھا تھا اور ان کی مالیت لاکھوں پونڈ بتائی تھی۔ اس لحاظ سے شہزادی سمارا امیر خاتون ہے، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک بات ہے۔ کیا؟ مسز دورانی نے پوچھا۔ کیا یہ ہیرے اس سے حاصل کرنے کے لیے آج تک کوئی کوشش نہیں کی گئی، یا ان ہیروں کی نمائش اس کی زندگی کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تمہارا بانگڑو اس کے پیچھے لگ گیا ہے۔ کون؟ پھر وہی کون؟ میں کہتی ہوں کہ دنیا کا جو بدترین لفظ استعمال کیا جائے وہ صرف سہیل کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ اوہو، تو کیا سہیل صاحب؟ ہاں، لیکن ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ گرین نائٹ کلب میں اس کی ملاقات سمارا سے ہو چکی ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سمارا کتنی دولت مند عورت ہے، اور اسی لیے وہ اس کے پیچھے لگ گیا ہے۔ بلکہ ایک بات میں کہوں جو شاید تمہیں خوفزدہ نہیں کرے گی۔ وہ کیا مسز دورانی؟ سہیل تقدیر کا دھنی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خود کو سمجھتا یا پوز کرتا ہے۔ البتہ اس کی تقدیر خطرناک حد تک اس کا ساتھ دیتی ہے۔ شہزادی سمارا خود اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اس کی معصومیت اور شکل و صورت پر ریجھ گئی ہے۔ باہر صورت مسز دورانی، آپ اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتی کہ سہیل صاحب ایک حسین اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، دادل نے کہا۔ دادل؟ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ مسز دورانی نے دادل کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سہیل کے بارے میں تمہیں بھی مکمل معلومات حاصل ہوں گی۔ وہ ایک دولت مند صنعت کار کا بیٹا ہے، نواب عزیز الدین خان، ایک خاندانی آدمی ہے، اور یقینی طور پر سماج اور معاشرے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ کیا سہیل کی ان حرکتوں کا اس کے باپ کو علم نہیں ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے کیا معلوم۔ دادل، اگر اس کے باپ کو اس جانب متوجہ کروا دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ دیکھیے مسز دورانی صاحبہ، آپ پھر لائن سے ہٹنے لگیں۔ میں نے کہا نا، اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے یہ بات اس کے والدین کو بھی معلوم ہو۔ وہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ کیا کس کی کیا سوچ ہے۔ سہیل جتنا خطرناک انسان ہے، اس کے تحت کوئی بھی اس کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کر سکتا، دادل نے کہا۔ ٹھیک ہے، بس یوں ہی تذکرہ کر بیٹھی تھی۔ کیا خیال ہے کہیں گھومنے چلو گے؟ آپ کے ساتھ؟ کیوں؟ کیا حرج ہے؟ پسند نہیں کرتے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے مسز دورانی، میرے اور آپ کے سٹیٹس میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آپ مجھ سے بہت بلند ہیں، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے، تم ایک عمدہ سے لباس میں میرے ساتھ چلو، اور سنو، ہم گرین نائٹ میں رقص بھی کریں گے۔ دادل تحیر آمیز نگاہوں سے مسز دورانی کو دیکھنے لگا۔ دلکش اور بھرپور عورت تھی، لیکن جن حالات میں وہ دادل کو ملی تھی ان کے تحت دادل جیسے لوگ اس کی جانب بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم اب اس کی طرف سے دعوت ملی تھی تو دادل کیسے ٹھکرا دیتا؟ چنانچہ وہ تیار ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں گرین نائٹ کلب کی جانب چل پڑے۔ دادل نے ایک عمدہ سوٹ پہنا ہوا تھا، یوں بھی تن و توش کا اچھا خاصا آدمی تھا، متناسب اعضاء تھے، شکل و صورت بھی ٹھیک ہی تھی۔ سوٹ میں ملبوس ہو کر خاصا اچھا نظر آ رہا تھا۔ مسز دورانی صرف اپنی ذہنی کیفیت کا شکار تھی، ورنہ عام حالات میں وہ دادل جیسے تیسرے درجے کے آدمی کو اتنی حیثیت نہ دیتی۔ لیکن صرف ایک خیال تھا اس کے ذہن میں، ممکن ہے سہیل گرین نائٹ کلب میں موجود ہو۔ اس خیال کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس شہزادی سمارا کا خیال تھا اسے۔ پہلی بار ان لوگوں کی ملاقات وہیں ہوئی تھی، ممکن ہے دوسری ملاقات بھی وہیں طے ہو، اور جب وہ گرین نائٹ کلب پہنچی تو اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ سہیل گرین نائٹ کلب میں موجود تھا، شہزادی سمارا اس کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی، اور دونوں بڑے ہی والہانہ انداز میں ایک دوسرے میں گم تھے، اور سمارا کی ملازمائیں دور بیٹھی ہوئی تھیں۔ مسز دورانی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے ویٹر کو بلا کر شراب طلب کر لی، اور شراب آنے پر اس کا گلاس منہ تک بھر لیا۔ دادل متحیرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مسز دورانی نے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دادل نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ سادہ پیئیں گی؟ ہاتھ ہٹاؤ، مسز دورانی نے کہا، اور دادل نے اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لیا۔
پھر اس نے متحیرانہ نگاہوں سے مسز دورانی کو گلاس خالی کرتے دیکھا تھا، اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ گلاس خالی کرنے کے بعد مسز دورانی نے دوبارہ شراب گلاس میں بھر لی۔ دادل کو چکر آ رہے تھے۔ اتنی زبردست پینے والی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، لیکن مسز دورانی کا بدن اندر سے کھولتا جا رہا تھا۔ پھر جب رقص کے لیے موسیقی شروع ہوئی تو اس نے دادل کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ آؤ دادل، اور دادل اس کے ساتھ چوبی فرش پر پہنچ گیا۔ سہیل کی نگاہ اس پر پڑی تھی، لیکن اس نے مسز دورانی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات نمودار ہو گئے تھے، لیکن دوران رقص اس نے مسز دورانی سے کچھ نہیں کہا۔ مسز دورانی بڑے والہانہ انداز سے دادل کے سینے سے لگی رقص کرتی رہی۔ باغ کے ایک تنہا گوشے میں عالم پناہ اور شفیع الدین شیکی سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان اس وقت بڑی مفاہمت نظر آ رہی تھی۔ عالم پناہ مفکرانہ انداز میں شیکی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک طویل سانس لے کر شیکی سے کہا، شیکی میرے دوست، اس ملک میں آ کر تو ہم مزید پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم افریقہ میں ہی رہتے۔ وہاں کیا کرتے؟ شیکی نے مظلومیت سے پوچھا۔ کچھ بھی کرتے، کم از کم یہ نظارہ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو نہ ملتا۔ نظارے سے کیا مراد ہے جہانگیر بھائی؟ عالم پناہ کہو عالم پناہ۔ وہ کیوں؟ بھائی سمجھا کرو، مجھے یہ خالی جہانگیر کا لفظ پسند نہیں ہے۔ جہانگیر عالم پناہ نے کسی قدر ناخوشگواری سے کہا، اور شیکی گردن ہلانے لگا۔ عالم پناہ، عالم پناہ، تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ جہانگیر عالم پناہ بولے، میں کہہ رہا تھا کہ افریقہ میں رہ کر ہم کیا کرتے، اور آپ کسی نظارے کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں آ کر نوشاب کی پاکیزگی اور معصومیت رخصت ہو گئی ہے۔ وہ نوجوان جو کسی طور شکل و صورت سے مرد معلوم ہی نہیں ہوتا، لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے، لڑکیوں کی طرح لچکتا ہے، اور ایسے ہی بات کرتا ہے، نوشاب کے دل و دماغ پر چھا گیا ہے۔ کم از کم افریقہ کے کالے بھجنگ نوجوان ہماری راہ کا پتھر تو نہیں تھے، عالم پناہ نے کہا۔ بات تو درست ہے عالم پناہ، مگر مسئلہ بھی عجیب ہے، شیکی بولا۔ کیا؟ بس یہی کہ کسی طرح وہ قابو میں نہیں آتا۔ اس کے سوا اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی، شیکی، کہ بزرگوں کو اس صورتحال کے بارے میں بتا دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ تمیز الدین خان کی عزت لٹ جائے، ہمیں دونوں بزرگوں کو ہوشیار کر دینا چاہیے، خاص طور سے نواب عزیز الدین خان۔ میرا خیال ہے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ نوشاب اور تمیز الدین خان صاحب ان کے مہمان ہیں، عالم پناہ نے کہا۔ بات تم ٹھیک کہتے ہو عالم پناہ، بہر صورت میں کوشش کر رہا ہوں، میری کامیابی کی دعا کرنا۔ ہاں ہاں بے شک، عالم پناہ نے کہا، اور جیب سے ایک ہار نکال لیا جو جیب میں رکھنے کی وجہ سے مسل گیا تھا۔ گلاب کے پھول مرجھائے ہوئے جگہ جگہ لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوبارہ شیکی کی گردن میں پہنا دیا۔ یہ کیا؟ میری طرف سے نذرانہ عقیدت سمجھو۔ کب جا رہے ہو نواب عزیز الدین خان صاحب کی طرف؟ بس اب سے 1 گھنٹے کے بعد۔ میں اس وقت ان کے پاس پہنچوں گا جس وقت وہ کیلولہ کر رہے ہوں گے۔ سوچ سمجھ لینا، کہیں وہ تمہیں بھی پاگل قرار نہ دے دیں۔ اور ہاں سنو، اگر صورتحال بگڑ جائے تو کم از کم اس صفدر سے کبھی رابطہ قائم مت کرنا۔ بڑا ہی سیانہ اور بدماش آدمی ہے، مجھے سٹور میں بند کر دیا تھا۔ تم یقین کرو میرا کئی گیلن خون خشک ہو گیا ہوگا۔ کئی گیلن؟ شیکی نے کہا۔ میاں محاورہ ہے محاورہ، بس سمجھ لو۔ کیوں، کیا کوئی خاص بات تھی اس سٹور میں؟ ہاں بہت ہی خاص بات، بس کیا بتاؤں، عالم پناہ پریشان لہجے میں بولے۔ کیوں مجھے بھی بتا دو، ممکن ہے کبھی میرا واسطہ اس سٹور سے پڑ جائے۔ ارے بھول کر بھی مت جانا، ادھر چھپکلیاں ہیں یہ لمبی لمبی۔ چھپکلیاں؟ شیکی اچھل پڑا، پھر وہ اس طرح اچھلنے لگا جیسے چھپکلیاں اس کے پیروں کے نیچے آ کر دب رہی ہوں۔ ہر بار اچھلتے ہوئے دلربا کے تاروں پر ہاتھ پڑتے تھے، اور دلربا سے ٹنن ٹنن کی آوازیں نکلتی تھیں۔ عالم پناہ نے غصیلے انداز میں آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا چھپکلیاں تمہاری پتلون میں گھس گئی ہیں؟ عالم پناہ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور شیکی اس تصور سے ہی لچکنے لگا۔ خدا کی پناہ عالم پناہ، ایسی باتیں مت کرو، عالم پناہ ایسی باتیں مت کرو۔ چھپکلیاں؟ ارے توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ بھائی میں سٹور میں چھپکلیوں کی بات کر رہا تھا، تو چھپکلیاں اپنے بدن پر رینگتی ہوئی محسوس کیوں کر رہا ہے؟ ارے توبہ توبہ،
شیکی پھر نیچے جھک گیا اور اس طرح لچکنے لگا جیسے چھپکلیاں اس کے بدن پر چڑھ کر گدگدیاں کر رہی ہوں۔ عالم پناہ نے اس کا گریبان پکڑ کر 2-3 جھٹکے دیے، تب کہیں جا کر شیکی کے حواس درست ہوئے۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ دیکھو میری حالت کافی خراب ہو گئی ہے، اب مجھ سے کوئی ایسا دردناک بلکہ ہولناک واقعہ مت بیان کرنا۔ میں نے جو کچھ تمہیں بتانا تھا بتا دیا، جاؤ سدھارو۔ میرا خیال ہے کیلولے کا وقت ہو گیا ہے۔ ابھی نہیں، میں ذرا چاروں طرف سے مستعد ہونے کے بعد جاؤں گا، شیکی نے کہا اور عالم پناہ نے گردن ہلا دی۔ وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد شیکی عالم پناہ سے جدا ہو کر ایک طرف چل پڑا۔ اس کا رخ نواب عزیز الدین خان کے کمرے کی جانب تھا اور اس کے گلے میں دلربا پڑی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پوز بنایا، پھر دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ نواب عزیز الدین خان کسی گہری سوچ میں غرق تھے، صوفے پر نیم دراز تھے۔ شیکی کو اس طرح آتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ تو تمہارا دماغ بھی چل گیا ہے؟ نہیں مامو جان، نہیں، میں آپ کو ایک دردناک داستان سنانے آیا ہوں۔ کمر میں درد ہو رہا ہے شاید تمہاری، تمہیں بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ابے تم دونوں کے والدین تو اچھے خاصے تھے، یہ تم لوگ آخر کیوں پٹری سے اتر گئے؟ مامو جان حالات کو سمجھیے۔ حالات؟ شیکی نے گٹار پر ہاتھ مارا۔ حالات بدل نہیں سکتے، انسان سوچتا رہ جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، اور ہم لکیر پیٹتے رہ جاتے ہیں، سانپ نکل جاتا ہے۔ بکواس بند کرے گا یا نہیں؟ یہ گٹار کیوں بجا رہا ہے باتیں کرتے ہوئے؟ باتیں نہیں، یہ نظم ہے، آزاد نظم، حقیقت سے اتنی نزدیک کہ آپ تصور نہیں کر سکتے مامو جان۔ وہ دونوں ان کی آنکھوں میں جوانی کے خواب رقصاں ہیں۔ جوانی؟ جوانی کیا ہے؟ ایک انجانی سی شے، ایک ایسی شے جو زندگی کو تباہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ سوچو، ارے کچھ سوچو، ارے کچھ۔ تمیز الدین، اما او تمیز الدین، یہ دوسرا بھی گیا کام سے، عزیز الدین خان صاحب چیخے۔ خدا کے واسطے مامو جان، مجھے سنو، مجھے پرکھو، میں ایک حقیقت ہوں، حقیقت کا نغمہ ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں جو یہاں ہو رہا ہے۔ مامو جان، نوشاب، سہیل، نوشاب، یہ بھی نظم ہے کیا؟ عزیز الدین خان بولے۔ جی ہاں، نظم وہ جو حقیقت سے لبریز ہے، جس میں حقیقتیں پنہاں ہیں۔ آپ کی عزت ہماری آنکھوں کی بینائی ہے، ہم اس بینائی کو دھندلانے نہیں دیں گے۔ اچھا بات سنو۔ جی مامو جان، باہر نکل جاؤ، چلو جلدی۔ نواب عزیز الدین دھاڑے۔ میں جا رہا ہوں، لیکن وقت اپنی کہانی دہراتا رہے گا، اور جب وہ آگے بڑھے گا تو آپ لوگ پھر شفیع الدین شیکی کی بات پر غور کریں گے۔ یہ بھی نظم ہے؟ عزیز الدین خان نے ہونٹ بھینچ کر کہا، اور شیکی بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی مامو جان؟ میری سمجھ میں صرف ایک بات آئی ہے۔ وہ کیا؟ شیکی نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ یہ کہ افریقہ کی شدید گرمی میں تم دونوں مکمل طور پر پاگل ہو چکے ہو، اور ہاں، یہ جو تم نے سر پر جھاڑ جھنکار اکٹھا کر رکھا ہے نا، اور یہ جو نیچے اتنی لمبی بے تکی داڑھی رکھ چھوڑی ہے، یہ اس داڑھی کے تقدس کا مذاق ہے جو میں آج ہی تمیز الدین سے کہتا ہوں کہ وہ تمہارے سر کے بال چھوٹے کرائے اور تمہاری داڑھی صاف کروا دے۔ ارے باپ رے، مر گیا، شفیع الدین شیکی نے دہشت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اپنی دلربا کو ایک طرف رکھ کر عزیز الدین خان کے پیروں پر گر پڑا۔ خدا کے واسطے اس طرح نہ کریں مامو جان، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، اگر ایسا ہو گیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ میری دبلی پتلی معصوم سی لاش بے گور و کفن آپ سے فریاد کرے گی۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، یہی تو میرا حسن ہے، یہی تو میرا سنگھار ہے۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ شفیع الدین شیکی نے عزیز الدین خان کے پیر پکڑ لیے تھے، اور نواب عزیز الدین اس سے پاؤں چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بس ٹھیک ہو گئے، چلو اٹھو، سر میں تیل ڈالو، کنگھی کرو، اور کم از کم یہ داڑھی تھوڑی چھوٹی کر لو، ورنہ تم لوگ بالکل ہی پاگل ہو جاؤ گے۔ میں اپنے عزیز و اقارب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا سوچیں گے وہ کہ تم میرے پاس آئے تھے اور تمہاری یہاں یہ درگت بنی؟ بتاؤ، اب سناؤ گے کوئی نظم؟ نہیں مامو جان، کبھی نہیں۔ اشاروں کنایوں میں کچھ بتاؤ گے مجھے؟ ہرگز نہیں۔ مگر مامو جان، آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ کیا؟ مجھے تو آپ نے زندہ درگور کر دیا، یہ دھمکی دے کر کہ میرے بال ترشوا دیے جائیں گے۔
داڑھی کٹوا دی جائے گی، لیکن عالم پناہ کو کچھ نہیں کہا۔ وہ سانڈ جو آپ کو کتھک اور منی پوری دکھاتا رہا ہے، اس کو آپ نے کوئی سزا نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اسے بھی دیکھ لوں گا، لیکن تم دونوں اپنے آپ کو درست کرو، انسان کے بچے بنو۔ یہ کیا لغویت پھیلا رکھی ہے تم نے؟ تم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نواب عزیز الدین نے کہا، ہاں بہت کچھ جانتا ہوں مامو جان، اور اسی خاندان کی عزت اور وقار کے لیے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کیا عرض کر رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ اور انسانوں کی طرح بات کرو۔ نواب عزیز الدین خان صاحب اس کی جانب متوجہ ہوئے اور شیکی کے چہرے پر مسرت کی لہریں پھوٹنے لگیں۔ صورتحال کچھ بہتر ہوتی نظر آ رہی تھی، چنانچہ عزیز الدین کے اشارے پر وہ بیٹھ گیا۔ کیا سمجھانا چاہتے ہو تم مجھے مامو جان؟ اسے گستاخی تو تصور نہ کریں گے؟ نہیں نہیں، کہو کیا بات ہے؟ سہیل اور نوشاب ایک دوسرے کی جانب بڑی تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے عشق کرنے لگے ہیں۔ آپ خود سوچیں مامو جان، کتنے افسوس کی بات ہے۔ نوشاب آپ کے بھائی کی عزت ہے اور اس عزت کی حفاظت آپ پر فرض ہے۔ اگر یہاں خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ ہو گیا جس نے اس خاندان کی عزت خراب کر دی تو ہم سب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ روکیے اس خطرے کو، روکیے۔ عزیز الدین خان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مسرت کی چمک نظر آئی۔ وہ عجیب سے انداز میں شیکی کو دیکھنے لگے، پھر لرزتے ہوئے لہجے میں بولے، تمہیں اس بات کا اندازہ کیسے ہوا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے، باغ کے تنہا گوشوں میں، فواروں کے بینچوں کے نزدیک، پکنک پر جھیل کے کنارے، سمندر کے کنارے، دونوں ایک دوسرے میں گم رہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا گفتگو ان کے درمیان ہوتی ہے، ایسی گفتگو مامو جان کہ میں آپ کو… شیکی نے دانتوں میں انگلی دبا لی۔ بکواس تو نہیں کر رہے ہو؟ نواب عزیز الدین نے کہا۔ ہرگز نہیں، آپ جب چاہیں میں آپ کو یہ منظر دکھا سکتا ہوں، لیکن او کیسی انوکھی بات بتائی ہے تم نے شیکی، بہت ہی عجیب، بڑی ہی تعجب خیز اور بڑی ہی شرمناک۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کی کیا حالت ہے۔ کیا مطلب؟ عزیز الدین خان کسی قدر غصیلے لہجے میں بولے، ہم سب اس خاندان کے فرد ہیں مامو جان، ہماری اپنی دلی خواہش ہے کہ اس خاندان کو کبھی بٹا نہ لگے، کبھی حرف نہ آئے اس کی عزت پر۔ بٹا میں نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے نا؟ ہاں ہاں صحیح لفظ استعمال کیا ہے، آگے تو بکو۔ میرا مطلب ہے روکیے ان دونوں کو، روکیے کہیں بات بگڑ نہ جائے۔ کیوں روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیکی کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ میں کہتا ہوں روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دونوں اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس سے زیادہ مسرت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں کی شادی بھی تو کی جا سکتی ہے۔ شیکی بیٹے، تم نے مجھے ایک انوکھی خوشخبری سنائی ہے، ایسی خوشخبری کہ جی چاہتا ہے تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں۔ اگر سہیل کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو میں اسے اپنی تقدیر کے ستارے کا عروج ہی سمجھوں گا۔ میرے لیے اس سے زیادہ مسرت کی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ دونوں یکجا ہو جائیں، نواب عزیز الدین نے کہا، اور شیکی کرسی سے نیچے آ رہا۔ دلربا کو ٹھوکر لگی تو وہ اچھل کر دور جا گری اور نواب عزیز الدین خان متحیرانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ ابے تجھے کیا ہو گیا؟ لیکن شیکی کے بدن میں لرزشیں تھیں، وہ زمین پر پڑا اس طرح تڑپ رہا تھا جیسے اس کی گردن کاٹ دی گئی ہو۔ پھر اتر گیا پٹری سے؟ بلاؤں نائی کو؟ نائی آپ کا مقصد ہے وہ شیکی جلدی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں میرے سامنے بدتمیزی ذرا کم ہی کیا کرو، اچھے خاصے بیٹھے کرسی سے کیوں گر پڑے؟ آپ نہیں جانتے مامو جان، آپ نے ہم سے کیا کیا چھین لیا ہے۔ عالم پناہ لٹ گئے اس شہر میں آ کر۔ دلربا، او میری دلربا، شیکی نے گٹار اٹھا لیا اور اسے غمگین انداز میں بجاتا ہوا کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ وہ مخصوص انداز میں ایک سیدھ میں آگے بڑھ رہا تھا اور تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے عالم پناہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر شیکی کا گریبان پکڑ کر اسے اس کمرے میں گھسیٹ لیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جس سے عالم پناہ ابھی چند ساتھ قبل نکلے تھے۔ انہوں نے جلدی سے شیکی کو اندر گھسیٹ کر دروازہ بند کر لیا اور شیکی نے گٹار گلے سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ عالم پناہ، اب کچھ باقی نہیں بچا، تباہی ہمارا مقدر بن چکی ہے، ہم لٹ گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ اگر نہیں ہوئے
تو میں جوتے مار مار کر تجھے برباد کر دوں گا۔ تمیز سے بتاتا ہی نہیں کیا گفتگو ہوئی؟ کیا تیرے اشارے سمجھ لیے پھپھا جان نے؟ عالم پناہ نے دریافت کیا۔ اشاروں کی ضرورت ہی باقی نہ رہی عالم پناہ۔ صبر کرو، آؤ ہم دونوں صحرا گردی کے لیے چلتے ہیں۔ چچا کیس کی مانند ریت پھانکیں گے، آہیں بھریں گے اور کپڑے پھاڑ ڈالیں گے۔ شیکی ہوش میں نہیں آؤ گے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی؟ اور شیکی درد بھرے لہجے میں عالم پناہ کو نواب عزیز الدین خان سے ہونے والی گفتگو سنانے لگا۔ عالم پناہ کے چہرے پر بھی غم و اندوہ کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر انہوں نے درد بھرے لہجے میں کہا، آسمان ہمیشہ ایسی ہی حشر سامانیاں دکھاتا ہے، کاش ہم یہاں نہ آتے، کاش وہ یہاں نہ آتی۔ شیکی نے آگے بڑھ کر گٹار اٹھا لیا۔ عالم پناہ ٹھنڈی سانسیں بھر رہے تھے۔ شیکی نے گٹار کے تاروں کو چھیڑ دیا، تب عالم پناہ کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، شیکی کوئی نغمہ سناؤ، کوئی ایسا درد بھرا نغمہ جو روح کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ مذاق تو نہیں کر رہے بھائی جہانگیر؟ پھر جہانگیر، میں کہتا ہوں عالم پناہ کہو۔ میرا مطلب ہے عالم پناہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں، اس وقت میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے گانا سناؤ، عالم پناہ نے کہا، اور شیکی جھوم جھوم کر گانا گانے لگا۔ دروازے کے باہر نوجوان جمع ہونے لگے تھے۔ صبح کو مسز درانی خوف زدہ تھی۔ رات کو جنون کے عالم میں جو کچھ ہو گیا تھا اس کے نتائج خوفناک بھی ہو سکتے تھے۔ سہیل کی فطرت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ بہرحال نہ جانے کب تک وہ اس بارے میں سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کوئی پروگرام نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ابھی باہر نہیں نکلی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے پلٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف کی آواز سن کر مسز درانی کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ بہرحال اس نے خود کو سنبھال لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہیلو، کیسے مزاج ہیں مسز درانی؟ او ٹھیک ہیں، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی۔ تاریخ یاد ہے آپ کو؟ ہاں، آج 20 تاریخ ہے۔ آج کا پروگرام؟ پروگرام میں نہیں سمجھی، مسز درانی نے کہا۔ دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مسز درانی کے ذہن میں الجھن پیدا ہونے لگی تھی۔ آج آپ کو شاداب گڑھ جانا ہے مسز درانی۔ زاہد ظفر کو بھول گئیں آپ؟ میں آپ کو اس بارے میں تفصیل بتا چکا ہوں۔ او جی ہاں، میں بھول گئی تھی۔ آپ بہت کچھ بھول جاتی ہیں مسز درانی، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کسی دن سانس لینا نہ بھول جائیں۔ مسز درانی گہری گہری سانس لینے لگی۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن سہیل سے وہ بہرحال خوف زدہ تھی۔ ہیلو، سہیل کی آواز سنائی دی۔ جی، کہاں کھو گئیں آپ؟ سوری سہیل، مجھے افسوس ہے۔ شاداب گڑھ کس وقت جا رہی ہیں؟ میں ابھی تیار ہو کر چلی جاتی ہوں۔ اوکے، سہیل نے فون بند کر دیا اور مسز درانی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ دیر تک وہ اسی جگہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار اس کی رہائش گاہ سے باہر نکل رہی تھی۔ ابھی وہ سڑک پر مڑی ہی تھی کہ دادل ٹیکسی سے اترتا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مسز درانی کو اشارہ کیا اور مسز درانی نے کار روک دی۔ کسی ضروری کام سے جا رہی ہیں؟ ہاں۔ کہاں؟ شاداب گڑھ۔ او اچھا ٹھیک ہے، پھر جائیں، دادل نے کہا اور مسز درانی اسے دیکھنے لگی۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟ نہیں، بس آپ کے پاس آیا تھا، پھر آ جاؤں گا، دادل نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ شاداب گڑھ چلو، کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مسز درانی نے کہا اور دادل اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کار آگے بڑھ گئی تھی۔ مسز درانی خاموش تھی، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کار مختلف سڑکوں سے گھومتی ہوئی اس سڑک پر نکل آئی جو شاداب گڑھ جاتی تھی۔ دادل کئی بار کن اکھیوں سے مسز درانی کو دیکھ چکا تھا۔ جب خاموشی اس سے برداشت نہ ہوئی تو اس نے خود ہی مسز درانی کو مخاطب کر لیا۔ کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ وہ چونک پڑی۔ سہیل سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ہاں، اس نے فون کیا تھا۔ او، رات کے واقعے پر کچھ کہا اس نے؟ دادل نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے گفتگو کرتے ہوئے لہجے میں طنز تھا۔ آج شاداب گڑھ میں اس کے ایک شکار سے رقم وصول کرنا تھی، میں بھول گئی تھی، لیکن اس نے فون کر کے مجھے یاد دلایا، کہنے لگا کہ کسی دن سانس لینا نہ بھول جاؤ۔ گویا یہ دھمکی تھی؟ ہاں دادل، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے، مسز درانی تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ دادل خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا تھا، پھر وہ بولا، تم حالات سے بہت بد دل ہو مسز درانی۔
مسز دورانی نے ویران آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولی، ابھی نہیں، لیکن میں اس طور زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے نا، زندگی کے راستے اس لیے تو نہیں بدلے تھے۔ میں کسی کی اعلیٰ کار بن کر زندہ نہیں رہ سکتی، زندہ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ اگر میری پسند کی زندگی نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ آج نہیں، کل کریں گے ضرور۔ سہیل کسی طور قابل قبول نہیں ہے،